سب کے پاس دلائل تھے. پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا. انہوں نے حضرت علی کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جب اختلاف ہوا ہے تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ اعتدال پہ رہے. جو صحابہ کرام اور ان سے علم حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ اعتدال پہ رہے. انہوں نے کہا یہ دونوں صحابی برحق ہیں, دونوں کا اجتہادی اختلاف ہے, دونوں نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے, لہذا ہم کسی کے خلاف بھی زبان درازی نہیں کریں گے. یہ بڑا خطرناک موضوع ہو جائے گا, کیونکہ حضرت معاویہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, ساری زندگی گزری ہے. میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پہ, حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات کی حقیقت, وہ آپ موقع ملے تو سن لیجئے گا. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا تھا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیات کا کچھ حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج محرم کی 5 تاریخ ہے. پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ محرم منانے کا پروگرام ہے اور اس کی تیاریاں ہیں. محرم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ باتیں کرنے سے مقصد کسی فرقے پہ, کسی مسلک پہ طنز نہیں ہے, بلکہ آپ کو اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے یہ بتانا مقصد ہے. اسلام میں فرقے ہمیشہ سے رہے ہیں, بہت سارے فرقے ہیں. سب فرقوں کو آپ فالو نہیں کر سکتے, کئی کشتیوں میں ایک وقت میں آپ سوار نہیں ہو سکتے. آپ کو صرف یہ پہچاننا ہے کہ ہم کس مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں پھر اس کے حساب سے چلنا چاہیے. دوسرا کیا کر رہا ہے اسے کرنے دیں, چھیڑ چھاڑ کا یہ زمانہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو بھی جا کے نہ چھیڑیں, ورنہ وہ بھی چھیڑے گا. پھر چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے اور غیر مسلم تماشا دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ملکوں میں فسادات ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ٹھیک کرنا, اس کی کوشش تو ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں. یہ فلسفہ اگر آج کے مسلمان کی سمجھ میں آ جائے نا کہ ہمارے ذمے محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ صرف کوشش ہے, باقی ساری دنیا ٹھیک نہیں ہوگی. اگر سب ٹھیک ہو گئے تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ذمہ داری جو ان کے ذمہ لگائی ہے وہ تو گویا پھر ہم ہی اس کے ٹھیکیدار بن گئے. سارے اس وقت ٹھیک ہوں گے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, مسلمانوں کے کمانڈر ہوں گے حضرت مہدی, ان کی کمانڈ میں جہاد ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے. اس وقت پوری دنیا سے ساری برائیوں کا, سارے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہوگی. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا بتاؤں گا کہ ہمیں اپنے مسلک کو فالو کرنا ہے. پہلے آپ اپنا مذہب دیکھیں, آپ اپنا مسلک دیکھیں ہے کیا. مسلک کی اور فرقے کی بات آتی ہے تو فوراً یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اسلام میں فرقواریت اور مسلک پرستی نہیں ہے. 100% درست, اسلام میں مسلک پرستی نہیں ہے, لیکن مسلمانوں میں ہے. جب مسلمانوں میں ہے تو پھر آپ کو ان میں جو صحیح مسلک ہوگا وہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کون سا ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ان میں 72 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے. تو اب یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے, لیکن پھر یہ نبی نے کیوں فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے؟ اس لیے کہ اسلام میں تو نہیں ہے مگر مسلمانوں میں ہوں گے, کیونکہ سب مسلمان اسلام کو فالو نہیں کریں گے. کچھ اپنا بھی دکان کا حساب کتاب اور دکانداری اور اپنا بھی غریبی میں سیٹ اپ چلتا رہے گا. اپنی دکانیں بھی, کچھ مذہبی رہنماؤں کی اپنی دکانیں بھی چلیں گی, کچھ جوش و خروش کے ساتھ ربیع الاول پہ ڈانس مانس بھی ہوگا, تھوڑا سا رنگ رلیاں بھی ہوں گی, اپنا سیٹ اپ بھی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا غریبی میں چلے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو اپنی دکان پہ بٹھا کے گئے, تنخواہ پہ رکھا ہے آپ نے اس کو, بھائی ماہانہ 15,000 روپے دوں گا, یہ میرا جنرل اسٹور ہے. تو اب وہ کیا کر رہا ہے, ساتھ ساتھ اپنی مصنوعات بھی وہاں بیٹھ کے بیچ رہا ہے, کیونکہ اس کو ٹھکانہ مل گیا ایک اچھا خاصا. ورنہ وہ اپنی گٹکے کی الگ سے دکان بیچارہ کہاں کھولے گا بیٹھ کے. اس زمانے میں گٹکے کا کھوکھا بھی لاکھوں روپے میں ملتا ہے. میں نے دیکھا ہے گٹکے والے کو 4 فٹ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اتنی سی زمین کتنے کی خریدی؟ کہہ رہا 3 لاکھ کی. خریدی بھی نہیں ہے, صرف ٹھیا لگانے کی اجازت ملی ہوئی ہے یہاں پہ. تو اب کسی نے جنرل اسٹور پہ بٹھا دیا آپ کو لا کے اور کہا یہ میری دکان میں جو چیزیں ہیں, آٹا ہے, دال ہے, شیمپو ہے, پتی ہے, جنرل اسٹور ہے, بھئی یہ تم نے بیچنا ہے, مہینے کے تمہیں 15,000 یا 20,000 روپے تنخواہ مل جائے گی. تو جو دیانتدار ملازم ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ میری جگہ نہیں ہے, یہ تو مالک نے بٹھایا ہے, اسی کی چیزیں بیچوں. لیکن بعض لوگ ایسا کریں گے کہ بھائی چلو ایک ٹھکانہ مل گیا, مالک کون سا 24 گھنٹے سر پہ کھڑا ہوتا ہے, تو ٹھکانہ مل گیا تو اپنے گٹکے کی الگ سے جگہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے. غریبی میں یہیں وہ کام بھی کرو. جیب میں رکھے گا, کچھ شاپر چھپا کے رکھے گا, ہاں بھائی یہ تو شیمپو اتنے کا ہے, گٹکا کھاتے ہو؟ کھاتا ہوں, ہے پڑیا ہے میرے پاس, بتاؤ. تو ایسے ہی دینی جو مذہبی اور رہنما ہے نا, دینی رہنما جو قوم کے روحانی پیشوا کہلائے جاتے ہیں, ان میں بھی کچھ تو ایسا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے ہمیں جو بٹھایا ہے وہ اپنے مذہب کی پرچار کے لیے, اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بٹھایا. یہ ممبر, یہ مدرسہ, یہ تدریس کی جگہ, یہ خطابت کی جگہ ہمیں اس لیے نہیں ملی کہ ہم اپنا بھی کاروبار چلائیں اس میں, سمجھ رہے ہیں بات کو, بلکہ ہم ذمہ دار ہیں لتبین, کیا ہے, لتبین للناس ما نزل الیہم. اللہ نے آسمان سے جو احکام نازل کیے ہم صرف اسی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ. غریبی میں اپنا سیٹ اپ بولو بھائی نہیں چلے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جنرل اسٹور پہ بیٹھنے والا, وہ اگر صرف آپ کا مال بیچے گا تو اسے لگی بندی تنخواہ مل جائے گی, اپنا بزنس نہیں چلے گا, اس کا نفع کم ہو جائے گا. تو اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد اگر ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچائی تو اس سے تو سوائے مسجد کی جو ماہانہ تنخواہ ہے جو امام مسجد کو ملتی ہے اور خطیب کو ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی سیٹ اپ نہیں چلے گا. اگر غریبی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے, لوگوں کے مزاج کی باتیں بھی ہوتی رہیں, لوگ محرم میں رونے کے لیے آئے ہیں تو رلاؤ, لوگ محرم میں بہت سارے قصے سننے کے لیے آئے ہیں, ان میں کچھ واقعات کا تو ثبوت ہے, اوتھینٹک ہیں, کچھ من گھڑت ہیں, تو اب وہ بھی سناؤ, غریبیاں لگا لگا کے, تاکہ مجلسیں گرم ہو, محفلیں گرم ہو, لوگ واہ واہ کریں, سبحان اللہ کریں. تو پھر نذرانے اور ہدیوں کی غریبیاں چلتی رہیں گی, ہماری گٹکے کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی. میں کسی مخصوص فرقے پہ طنز نہیں کر رہا, جتنے بھی باطل لوگ ہیں, جتنے بھی باطل فرقے ہیں, ان میں قدر مشترک یہی چیز ہے
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قناعت نہیں کرتے، گریبیاں جب تک نہ لگائیں ان کو مزہ نہیں آتا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا یکم محرم سے لے کے سال کے آخر تک یہی کام ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو زیادہ تر حق بتاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی غریبی چلتی رہتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی ذات کو، ان کو کوئی فرقہ ان کے پیچھے نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات کو نمایاں کرنا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری موضوع من گھڑت روایتیں بھی بیان میں بتاتے رہتے ہیں۔ بعض خطیبوں کی عادت ہوتی ہے حدیث، صحیح حدیث میں جتنا مضمون ہے اتنا بیان کر دو بس کافی ہے، تو اس میں وہ تھوڑا سا تڑکا لگاتے ہیں۔ اس کو گریوی نہیں کہیں گے، اس کو ٹماٹر کا تڑکا کہیں گے۔ گریوی تو ایک الگ سے پوری باقاعدہ پلیٹ ہوتی ہے، تڑکا ہوتا ہے کہ اسی بیان میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے دہی یا ٹماٹر کا تڑکا لگا دیا جائے۔ یہاں ایک صحت کے حوالے سے چھوٹی سی بات کروں گا، یہ جو آپ ہوٹلوں میں جا کے یا گھروں میں بیوی سے کہتے ہیں نا تڑکا لگاؤ، دہی کا تڑکا لگوا لیا کریں، ٹماٹر کا تڑکا نقصان دیتا ہے۔ ٹماٹر جو ہے نا، کڑھائیاں جس طرح سے ہمارے ملک میں کھانے کا رواج بڑھ رہا ہے، جتنے بھی اطباء ہیں، ڈاکٹر جو ہے نا، میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کی خوراکوں پہ زیادہ ریسرچ نہیں ہوتی، ان کی ریسرچ زیادہ تر دوائیوں پہ ہوتی ہے۔ لہذا خوراک کے بارے میں پوچھنا ہو تو ڈاکٹروں کے بجائے حکیموں سے پوچھا کریں، دوا کے بارے میں پوچھنا ہو تو حکیموں کے بجائے ڈاکٹروں سے پوچھا کریں۔ تو خوراک پر جو ریسرچ ہے نا، وہ زیادہ تر حکیموں کی ہوتی ہے۔ جتنے بھی حکیم ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ ٹماٹر فاسد غذاؤں میں سے ہے، فاسد غذاؤں۔ وٹامن سی ہوتا ہے اس میں، خون بھی بناتا ہے، لیکن فاسد، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹماٹر سے نزلہ زکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کہیں زخم لگا ہوا ہے اور آپ ٹماٹر کی کڑھائیاں کھا رہے ہیں تو وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، زخم اور خراب ہو جائے گا۔ اور ٹماٹر کا چھلکا اور ٹماٹر کی جو بیج ہے وہ پتھری بھی پیدا کرتا ہے اور بھی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ ابھی موضوع ٹماٹر نہیں ہے، ابھی ہم کوئی یہ بھی گریوی ہے، سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ہمارے بھی بیان میں تھوڑی تھوڑی گریویاں چلتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا، بعض لوگ تو بیان میں موضوع من گھڑت واقعات اور روایتوں کی گریویاں لاتے ہیں، اور بعض کیا کرتے ہیں، موضوع تو ٹھیک ہوتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا غیر مستند باتوں کا تڑکا لگاتے ہیں۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لوگ واہ واہ کر لیں۔ تو یہ جو میں ابھی محرم کے حوالے سے بات کروں گا آپ کے سامنے، کسی فرقے پہ رد نہ سمجھیں اس کو، اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اسلام میں فرقے نہیں ہیں مگر مسلمانوں میں ہوں گے، تو ان میں سے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میرا فرقہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا نا آپ کو، اور پھر اس پر آپ نے مضبوطی سے جمنا ہے۔ اور پالیسی کیا اختیار کرنی ہے؟ اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے اور دوسرے کو چھیڑنا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنے مذہب کو۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اپنے مذہب پر قائم نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا فرقوں کی وہ ڈیفائن کروں، یہ اسلام میں کب سے شروع ہوئے اور ان میں برحق کون ہے۔ دیکھو، صحابہ کرام کے دور میں ہی اسلام میں فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اسلام میں فرقہ واریت کی جو بنیاد پڑی ہے وہ کہاں سے پڑی ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ اور کون سا فرقہ ہے جو 1400 سال سے اسی مذہب پہ قائم ہے جو مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اسلام میں فرقوں نے سر اٹھانا شروع کیے، مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں اس قسم کے جو پرفتن لوگ تھے ان کو دبا دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ابو بکر عمر کو دیکھا کہ وہ ڈول نکال رہے ہیں کنویں سے۔ حضرت ابو بکر نے نکالا تو اس میں کچھ کمزوری تھی، حضرت عمر نے نکالا تو ایک دم طاقت کے ساتھ کھینچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا، بیان کی کہ اللہ نے عمر کے بازو میں طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے۔ حضرت عمر کا دور تقریباً 10.5-11 سال کا دور حکومت ہے، اس میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی چلنے کی کوشش کرتا۔ ایک تو حضرت عمر کا کوڑا ایسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ کی جو مثال ہے وہ تو ہم جدھر چلتے ہیں شیطان بھی وہیں پیچھے پیچھے، ابھی ادھر کو جا رہے ہیں شیطان بھی ادھر کو جائے گا، وہ بہکانے کا کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن عمر کے بارے میں کیا فرمایا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین،
کہ یہ جدھر کو جاتے ہیں شیطان ادھر کو بول لو بھائی نہیں. وہ بھی ڈرتا تھا آپ کے کوڑے سے. اور دوسری کوالٹی حضرت عمر کی یہ تھی کہ انہوں نے برسر ممبر اعلان کیا ہوا تھا کہ میں اگر کبھی کوئی غلطی کروں, قرآن و سنت سے ذرا سا بھی ہٹوں, تو لوگوں سے پوچھتے تھے بتاؤ تم کیا کرو گے. پہلا خطبہ جب آپ نے دیا مسجد نبوی میں, لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے راستے کو چھوڑ دوں تو تم کیا کرو گے. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا تلوار کی نوک سے سیدھا کر دیں گے. حضرت عمر بہت خوش ہوئے, اے اللہ تیرا کرم ہے, فضل ہے, تو نے میری رعایا میں ایسے لوگ پیدا کیے. تو ظاہر ہے جو اپنی اصلاح کی اتنی فکر کرتا ہو کہ لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں, تو وہ لوگوں کی اصلاح کی کیسی فکر کرے گا, ان کو بھی پھر سیدھے راستے سے ہٹنے نہیں دے گا. حضرت عمر کی خاصیت تھی بھائی میری غلطی پر مجھے ٹوکو. ایک مرتبہ آپ کسی کے گھر جھانکنے لگے, دیکھنے لگے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, شراب پی جا رہی تھی, کوئی گناہ ہو رہا تھا. حضرت عمر نے وارنٹ جاری کیے, اس شخص کو لایا گیا. اس نے کہا کہ اے عمر امیر المومنین, میں اپنے گھر کی 4 دیواری میں گناہ کر رہا ہوں, لیکن آپ جو ٹوہ لگا کے تجسس کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تجسس بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب پینا حرام ہے. فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی کہ یہ میری غلطی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جھانکیں یا کسی کی پرائیویسی میں جا کے دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. فوراً, اور آئندہ یہ کام نہیں کیا. پھر بہت واقعات ہیں, اگر میں یہ سنانا شروع کروں حضرت عمر کے واقعات تو یہ انشاءاللہ اسی محرم میں کے مہینے میں حضرت عمر کی سیرت پر بھی انشاءاللہ ایک بیان کرنے کا ارادہ ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ مقدر فرما دے. تو ظاہر ہے پھر رعایا کو بھی سیدھا رکھا. کیسے سیدھا رکھتے تھے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ بیچ سڑک پہ مدینہ کے کنارے کسی جوان عورت کے ساتھ بالکل قریب کھڑے ہو کر بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے جیسے کوئی تنہائی ہوتی ہے, تو بدگمانی ہو سکتی ہے اس سے. حضرت عمر گئے, اٹھا کے کوڑا لگایا ان صحابی کہ ایک عورت کے ساتھ ایسے کھڑے ہو کر کیوں, اس سے بدگمانی ہوگی, کوئی سمجھے گا پتہ نہیں خدا نخواستہ کوئی دوستی ہے ناجائز. ان صحابی نے کہا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیوی. اب غالباً دوسرا کوڑا لگایا یا کیا کیا, شاید ایسے ہے کہ دوسرا بھی کوڑا لگایا اور کہا کہ اگر بیوی ہے تو بیچ سڑک پہ کھڑے ہو کر اتنے چپک کے کیوں کھڑے ہو, کہیں کنارے پہ چلے جاتے, لوگوں کو غیبت کا موقع کیوں دے رہے ہو. یہ دیکھیں الفاظ دیکھیں, لوگوں کو اپنی غیبت کا موقع کیوں فراہم کر رہے ہو, ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ لوگوں کی تمہاری طرف انگلیاں اٹھیں, یہ بھی تو غلط ہے. اپنی عزت کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے دوسرے کی عزت کی حفاظت ضروری. تو اس شخص نے کہا امیر المومنین میں ابھی شہر میں آیا ہوں, مجھے جہاں جانا ہے اس کا وہ جگہ مجھے معلوم نہیں ہے, اس کے لیے تفتیش کر رہا ہوں شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر, مجبوری ہے. فوراً حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ بھائی یہ کوڑے تو غریبی میں لگ گئے اس کے, حالانکہ یہ تفتیش میں 3-4 کوڑے تو لگ ہی گئے. فوراً ان صحابی کو کوڑا پکڑایا, کا انتقام لے لو, یہ کوڑے میں نے غلط لگائے, انتقام لو. وہ کہاں انتقام لیتے, انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں, معاف کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اس میں تو کسی میں دم نہیں تھا کوئی فرقہ کوئی سر اٹھائے. اور پھر حضرت عمر جو بھی فیصلہ کرتے, جو بھی ملک کا قانون بناتے, وہ صحابہ کے مشورے سے بناتے. یہاں پھر وہی بات آتی ہے, پرسوں ایک شخص طلاق دے کر آیا, 3 طلاقیں دے کے, اس کے پوری فیملی آئی, یہاں بیٹھے, کہہ رہے میں نے غصے میں کہہ دیا بیوی کو طلاق طلاق طلاق. تو میں نے اس کو کہا کہ ہو گئی یہ طلاق, ختم ہو گیا معاملہ. تو اس نے فوراً وہ اہل حدیث حضرات کا فتویٰ نکال کے دکھا دیا کہ بھئی یہ کوئی ہے, اور اس میں حدیث کوٹ کی بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ 3 ہوں گی, ورنہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. میں نے اس سے کہا اس حدیث کے جوابات تو ایک الگ تفصیل ہے, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو بیٹھ کے گھنٹے جواب دیے جائیں. حضرت عمر نے اگر 3 کو 3 قرار دے دیا, اگر یہ فیصلہ غلط تھا, قرآن و سنت کے خلاف تھا, تو صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی کھڑے کیوں نہیں ہوئے اس فیصلے کے خلاف کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں ہماری حلال بیوی کو ہم پہ حرام کرنے والے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال. وہ ذرا سی باتوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر کے بیٹے کے پاس کپڑا زیادہ ہے, مال غنیمت میں اتنا کپڑا ہر ایک کو ملا نہیں تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے پاس کہاں سے آیا اتنا بڑا لباس؟
فرمایا کہ میں نے اپنا حصہ بھی اس کو دے دیا ہے. تو صحابہ تو اتنا بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ بھئی آپ نے مال غنیمت میں اتنا لباس آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. تو وہ حلال بیوی کو حرام کر دیا انہوں نے. وہ بیوی جو قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی, حضرت عمر نے اس کو کیا کر دیا, معاذ اللہ حرام کر دیا. یہ قانون بنا دیا اور تمام صحابہ خاموش ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, مجھے اہل حدیث سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, میں ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں. ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی ہیں, متشدد بھی ہیں, جیسے ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں, متشدد بھی ہوتے ہیں, معتدل بھی ہوتے ہیں. لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. بیوی حلال نہیں ہوگی, اس سے حرام کی حرام رہے گی. زنا کو زنا سمجھ کے کرو تو ٹھیک ہے, گناہ ہے وہ بھی, مگر توبہ کی توفیق مل جائے گی. لیکن زنا پہ قرآن و سنت کا لیبل مت لگاؤ. تمہیں اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اور کسی اہل حدیث حضرات کو, اگر کوئی بھی عالم ہیں, بزرگ ہیں, سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کو اگر میری اس بات پر اشکال ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جہاں آپ مجھے بلائیں گے میں اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کھلے عام مجلس میں, سب کے سامنے. کہیں بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں, کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے ایک قرار دیا, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اور اس وقت الحمدللہ بہت سے اہل حدیث علماء نے رجوع بھی کر لیا ہے, وہ بھی ماننے لگے کہ 3 بھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ دین کو مذاق اور تماشا نہ بنائے. طلاق دینے سے پہلے سوچا کرو. ایک خاتون نے مجھے فون کیا پچھلے ہفتے کہ میں نے, میرے اور میرے میاں کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے, لڑائیاں ہو رہی تھیں, تو گھر والوں نے کہا اس سے طلاق لے لو. ہم نے طلاق کا پیپر ان کو بھیجا, 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھی, انہوں نے پیپر پہ سائن کر دیا. کیا کر دیا پیپر پہ؟ شوہر نے سائن کر دیا. بعد میں وہ بھی بے انتہا پچھتا رہے ہیں, میں بھی بے انتہا پچھتا رہی ہوں. دونوں طرف رونا دھونا لگا ہوا ہے. کہنے لگی کہ نہ میں ان سے طلاق لینا چاہتی تھی نہ وہ طلاق دینا چاہتے تھے, بس یہ سارا کام کس میں ہو گیا؟ جذبات میں ہو گیا. میں نے ان سے کو جواب دیا کہ جب آپ طلاق لینا نہیں چاہتی تھیں تو خلا کے پیپر کیوں بھیجے؟ یہ کیا مذاق ہے اللہ کی آیات کے ساتھ, کیا تماشا بنایا ہے دین کو بھائی. جب نہیں چاہتی تھی تو کیوں بھیجے پیپر اس کے پاس؟ اس کے ہاتھ کو روک لیا جاتا کہ نہ سگنیچر کرو اس پہ. اور اگر وہ نہیں دینا چاہتا تھا تو سگنیچر کیوں کیے اس نے؟ عجیب تماشا ہے. جائیدادوں کے مسائل میں ایسا نہیں ہوتا. آپ 1 کروڑ کا پلاٹ کسی کے نام کرنا چاہو اور اس کے ڈاکومنٹ پہ سگنیچر کر دو. سنیں میری بات. ایک آدمی آیا کہ مولوی صاحب یہ 1 کروڑ روپے کا جو آپ کا پلاٹ ہے, یہ ڈاکومنٹ ہے, یہ میں نے اپنے نام کروایا ہے, آپ اس پہ سگنیچر کر دیں تاکہ یہ میرا ہو جائے. آپ نے سگنیچر کر دیے, اس کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب عدالت میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, عدالت میں آپ کہہ رہے ہیں میرا ہے, عدالت کہہ رہی ہے تمہارا ہے, تو دلیل کیا ہے؟ نام تو اس کے ہے اور تمہارے سگنیچر سے اس کے نام ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں میں چاہتا نہیں تھا, بس جلدی میں کر دیا میں نے, غصے میں آ کے. اتنا مجھے دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور مجھے اتنا برگلایا جا رہا تھا کہ پلاٹ ہمیں دے دو, اور اس نے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی, میں جوش میں آ گیا. دیکھیے عدالت مانے گی آپ کی بات؟ وہ نہیں دینا چاہتے تھے تو دستخط کیوں کیا آپ نے اس کے اوپر؟ تو بیوی کی ویلیو جو ہے, خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کسی کو چوٹ تو نہیں لگی, چلو کوئی بات نہیں, شکر ادا کریں. تو بیٹھ جائیں, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, جزاک اللہ. بیوی کی جو ویلیو ہے وہ پلاٹ سے بھی کم ہے. پلاٹ پہ سگنیچر کرتے ہوئے 100 دفعہ استخارے نکالے گا, 50 دفعہ لوگوں سے مشورے لے گا کہ میں یہ نام اس کے کر دوں کہ نہیں کر دوں. جب بیوی کو طلاق دینے کی باری آتی ہے تو ذرا سا غصہ آیا اور دھڑ دھڑ زبان سے بھی نکال دی اور سگنیچر بھی کر دیا, اور اس میں آ کے پھر مفتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں دینا نہیں چاہتا تھا, بس کیا کروں, میں نے دے دی. نہیں دینا چاہتا تھا تو کیوں دی ہے تو نے؟ تو یہ اللہ کے آیات کے ساتھ مذاق ہے, بدترین مذاق ہے. زبان سے نکال دی, ختم. لکھ کے دے دی, ختم. اب جا کے مفتیوں کو پریشان نہ کیا کرو. مفتیوں کی اپنی بیوی نہیں ہے, وہ اپنی کے ساتھ نہیں ایسا کر سکتے, وہ واپس نہیں لا سکتے. اور یہ جو طلاق کے قانون ہیں یہ مفتیوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اور ایک بات کان کھول کے سن لو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے لفظ ہی تو نکالا ہے, کیا ہو گیا؟ ساری دنیا کا سارا نظام زبان کے الفاظ پہ ہی چل رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں جاؤ آپ, کروڑوں کروڑوں کے شیئرز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, صرف زبان سے ایک دفعہ بولنا پڑتا ہے کہ میں نے خرید لیا.
دوبارہ اسے مکرنے کی اجازت نہیں ہے. اس زبان کے کھیل پہ کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوتا ہے, کروڑوں روپے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو زبان سے طلاق نکال کے پھر پریشان ہوتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, صرف زبان سے بولنے سے بیوی حرام ہو گئی, تو میں اسے بولتا ہوں زبان سے ہی بولا تھا تو حلال ہوئی تھی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ. قاضی نے جب پوچھا تھا میں نے یہ فلانی ڈمکانی آپ کے نکاح میں دی, آپ نے قبول کی, تو آپ نے کیا الٹے کھڑے ہو گئے تھے ایک دم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں میں نے قبول کی, یہ ایک دم چھلانگے مارنے لگے تھے, یہ قلابازیاں کھائی تھی, یہ پولیس کو بلایا تھا, یا کیا کیا تھا آپ نے؟ اتنا سا لفظ بولا تھا قبول. بولو نا بھائی قبول ہے. فقہا کہتے ہیں اگر یہ لفظ بھی نہ بولے قبول ہے, گردن یوں ہلا دے ہاں تو بھی ہو. وہ عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حرام تھی, اسے اس کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام تھا, ایک لفظ بولتے ہی وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی, اور اب آپ کی اجازت کے بغیر وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی. تو بولنے ہی سے سارا نظام چل رہا ہے. آپ نے اپنے باس کو ایک گالی دی, ہلکی سی, بہت فحش گالی دی, وہ بڑا اس کا مقام تھا. آپ پھر جب اس کو طیش آیا, غصہ آیا, وہ آپ کو, اس نے آپ کو نکال دیا, تو آپ کہیں منہ سے بولا ہی تو ہے ہلکا سا, میں نے بولنے سے کیا ہو گیا, مارا تھوڑی ہے تھپڑ, بولنے سے. ابھی میں بول ہی رہا ہوں جو آپ لوگ یہاں آئے ہیں سننے کے لیے. اگر میں یہاں بیٹھ کے خاموش رہوں تو آپ آئیں گے اگلے جمعے؟ تو قول بول اس کی اسلام میں بڑی حیثیت ہے, اور اسلام میں کیا دنیا کی ہر قوم میں, ہر اچھے لوگوں میں اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو کیا بول رہے ہو. تو بار بار کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, اللہ کے حلال کو حرام مت کرو اور حرام کو حلال مت کرو, یہ طلاق کے حکام کو مذاق نہ بناؤ. تو میں جلدی سے اپنے اصل موضوع کو مکمل کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ تھا کنٹرولنگ پاور تھی ان میں, کسی کو ہلنے نہیں دیا انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جب حضرت عثمان کا دور آیا ہے, تو حضرت عثمان کی طبیعت میں نرمی تھی. بعض شرارتی لوگوں نے اس نرمی سے فائدہ اٹھایا. تو کافر اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ اسلام کے خلاف لڑتا, کیونکہ ہر محاذ میں مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی تھی. لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا, غیر مسلموں نے, کہ بھئی اس مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو نظریاتی خرابی پیدا کریں, نظریاتی, اور وہ نام قرآن و سنت ہی کا لیں, کیونکہ مسلمان قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا. تو قرآن و سنت کی تشریح ایسی کریں جو تشریح ان کو ان کے مذہب سے ہٹا دے. ان میں سب سے پہلا فرقہ جو پیدا ہوا ہے وہ خوارج کا ہے, خوارج کا, جنہوں نے خلفائے راشدین کی بیعت سے انکار کر دیا. اب آپ امیر کی اور حکومت کی بیعت سے انکار کرو گے تو ملک میں بغاوتیں پھیلیں گی کہ نہیں پھیلیں گی؟ غیر مسلموں کو موقع ملے گا. وہ تو جانتے تھے کہ ان میں اتحاد ہے, اور یہ اس اتحاد کی برکتیں ہیں کہ یہ لوگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو فرقہ پیدا ہوا وہ کون سا تھا؟ خوارج. خوارج کا نام ان کو دیا گیا چونکہ انہوں نے خروج کیا, یعنی نکلے حکومت کی اطاعت سے, فرما برداری سے. انہی خوارج نے حضرت عثمان کا قتل کیا, اور یہ حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ اعتراض کیا کرتے تھے. حالانکہ شریعت نے عوام کو اس کی اجازت تو دی ہے کہ آپ کو حکومت کی کسی پالیسی پہ اختلاف ہے تو آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں, مگر اس بنیاد پر حکومت کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت کی کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ تلوار اٹھائیں گے تو پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوگی, اس سے کوئی خیر نہیں سامنے آئے گی. عجیب عجیب حکمران آئے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں, بڑے بڑے ظالم بھی آئے, نظریاتی خرابی والے لوگ بھی آئے, مگر علماء اسی کا فتویٰ دیتے رہے جو ہے جیسا ہے برداشت کرو, اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. تو یہی خوارج پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, حضرت علی کی انہوں نے حکومت کو ماننے سے انکار کیا, اور دلیل قرآن سے دیا کرتے تھے, ان الحکم الا للہ, کہتے تھے حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو انسان پر حکومت کرنے کا مجاز نہیں ہے. حضرت علی ان کے پاس جاتے اور فرماتے کلمۃ حق ارید بها الباطل. یہ حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے کہ کلام درست ہے لیکن اس سے جو معنی جو لیا جا رہا ہے وہ معنی غلط ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی باطل آدمی قرآن و حدیث کوڈ کرے اور اس قرآن و حدیث سے جو مسئلہ نکال کے بتائے, جو مفہوم بتائے, وہ ایسا مفہوم ہو جو پوری امت سے ہٹ کرو, تو آپ فوراً بولیں کہ قرآن کی آیت تو درست ہے مگر تو جو اس سے مطلب مراد لے رہا ہے وہ مطلب باطل ہے,
کیونکہ صحیح مطلب اور غلط مطلب کو پہچاننا بھی علماء کا کام ہے. عوام کو تو ترجمہ نہیں پتا ہوتا, اور پھر ترجمہ اس کا مفہوم کیا ہے, ایک ایک لفظ قرآن میں کس کس جگہ کتنے کتنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں عوام کو نہیں معلوم ہوتی. کوئی بھی کہیں بھی اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ جو منکرین حدیث ہیں, جو حدیث کے منکر ہیں, یہ قرآن سے ہی حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. کہہ رہے تبیان لکل شیء, اللہ قرآن میں فرما رہے سب کچھ قرآن میں بیان ہو گیا. تو یہ مولوی تمہیں بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں کیوں لگاتے ہیں, حدیثوں میں کیوں لگاتے ہیں؟ لہذا یہ مولویوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے یہ کیا ہوا ہے. تو اب قرآن سے مولویوں کو دکاندار ہونا ثابت کر دیا اپنے خیال کے مطابق, حالانکہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. منکر حدیث اسی قسم کی بات کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے, تو پھر آپ حدیث کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل ہر چیز کو بیان کیا ہے, اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ حدیث کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہو یہ والی چیز بیان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہر چیز بیان نہیں ہے, اور اگر یہ والی چیز بیان ہے تو جب خود قرآن نے بیان کر دیا کہ حدیث کو بھی فالو کرو تو اس کو کیوں فالو نہیں کر رہے آپ؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ. تو کیونکہ ان کے اعتراضات کے نہ تو سر ہوتے ہیں نہ پاؤں ہوتے ہیں, تو ان اعتراضات کے جواب بھی اسی طریقے سے دیے جاتے ہیں. انہی کی ٹیکنیکل جو کر رہے ہیں نا, گھما رہے ہیں, تو اسی کو گھما کے ادھر ہی پھیر دیں. میری عادت ہوتی ہے کوئی بھی باطل آدمی جب کوئی مجھ سے کوئی قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو الحمدللہ میں اسی اعتراض کو گھما کے اسی طرف پھیر دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ بھائی تو اس کا جواب دے. وہ بیچارہ قیامت تک بغلے جھانکتا رہتا ہے, اسے جواب ملتا نہیں. تو خوارج پہلا فرقہ تھا, انہوں نے کیا کہا, ان الحکم الا للہ, حکومت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. لہذا انسانوں پر حکومت کا اہل نہیں ہے. علی تو انسان ہے, امیر المومنین ہوں گے مسلمانوں کے, ہم مسلمان تو ہیں مگر ان کی امارت کو تسلیم نہیں کرتے. اسی طرح پھر ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس نے تقدیر کا انکار کر دیا. وہ کہتا تھا یہ عقل میں نہیں آتی, جب اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر انسان کی اچھائی اچھائی نہیں, برائی برائی نہیں ہے, تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس کے جوابات ہیں, وہ الگ موضوع ہے, میں ابھی تقدیر کے مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا, لیکن تقدیر کا مسئلہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر بعض نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا, معتزلہ میں ایک فرقہ پیدا ہوا, انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اسے پیغمبر کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جبکہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ مسلمان کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اپنی سزا بھگتنے کے بعد بہرحال جنت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سزا بھگتنے سے پہلے ہی کوئی معافی تلافی ہو جائے, اس کا بھی امکان کے درجے میں ہے یہ. تو اس قسم کے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. پھر فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے. سب کے پاس دلائل تھے. پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا. انہوں نے حضرت علی کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جب اختلاف ہوا ہے تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ اعتدال پہ رہے, جو صحابہ کرام اور ان سے علم حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ اعتدال پہ رہے. انہوں نے کہا یہ دونوں صحابی برحق ہیں, دونوں کا اجتہادی اختلاف ہے, دونوں نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے, لہذا ہم کسی کے خلاف بھی زبان درازی نہیں کریں گے. یہ بڑا خطرناک موضوع ہو جائے گا, کیونکہ حضرت معاویہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, ساری زندگی گزری ہے. میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پہ, حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات کی حقیقت, وہ آپ موقع ملے تو سن لیجئے گا, اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف کس نوعیت کا تھا. تو جو اہل سنت تھے وہ ہمیشہ ایک ہی چیز پہ قائم رہے کہ بھئی ہم نے عقیدے میں اور مسائل میں صحابہ کو فالو کرنا ہے. ان عقلی دلائل کو اور قرآن و سنت کا لیبل لگا کے جو دلائل دیے جا رہے ہیں یہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو, اسے اٹھا کے ہم نے ایک طرف رکھ دینا ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو جب خوارج پیدا ہوئے انہوں نے کہا حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. تو ہمارے بزرگ, ہمارے جو علمی سلسلہ ہے یہ کس کے ساتھ تھے؟ حضرت علی کے. یہ خوارج کے ساتھ نہیں تھے. کیوں؟ ہم کہتے تھے حضرت علی خلفائے راشدین میں سے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, صحابہ کی اور نبی کی صحبت اٹھائی ہے, لہذا ان کی جو رائے ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, جو ان کا مذہب وہی ہمارا مذہب, ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو بھی قرآن و سنت کا نام لے گا وہ قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم قرآن و سنت کی اس تشریح کو نہیں مانتے. تو ہم نے اس مسئلے میں کس کا ساتھ دیا؟
ہمارے باپ دادا اور ہمارے بزرگ جن کی ہم اولادیں روحانی اولادیں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے کس کا ساتھ دیا بولو؟ صحابہ کا یا صحابہ کے مخالفین کا؟ صحابہ کا. پھر دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا تقدیر کا انکار. دلائل ان کے پاس بھی تھے, مگر ہم نے کس کا ساتھ دیا؟ جو صحابہ کا عقیدہ ہے, جو عبداللہ بن مسعود کا عقیدہ, جو عبداللہ بن عمر کا عقیدہ, جو حضرت ابو درداء کا عقیدہ, جو حضرت معاذ بن جبل کا عقیدہ, جو حضرت علی, عثمان, عمر اور یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ. ہم نے کہا اس کے مخالف جتنے مرضی دلائل ہوں, مگر ہم کس کو فالو کریں گے؟ صحابہ کو. سمجھ رہے؟ یہ جو سنی نام ہے نا, یہ کہاں سے آیا ہے, میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں ذرا. پھر مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھئی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور بعض نے کہا اسلام سے خارج تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا. انہوں نے بھی اس کے دلائل دیے, اور سب قرآن سے دلائل دیے. مثلا ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ قرآن میں آتا ہے جس نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو وہ کہتے تھے دیکھو قتل کرنے والا بعض دفعہ مسلمان بھی ہوتا ہے, اور قتل جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان. تو قاتل کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اور قتل گناہ کبیرہ ہے, تو پتہ چلا کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جلے گا. ہم نے ان کی اس دلیل کو فالو بولو بھائی نہیں کیا, حالانکہ قرآن کے الفاظ یہی ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. میں بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جتنی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے خدا کی قسم قرآن و سنت کے نام پہ پھیلائی جا رہی ہے, لیکن ہم نے اس عقیدے کو فالو نہیں کیا. ہم نے کہا قاتل 1000 انسانوں کا قتل کرنے والا بھی ہو, قتل کی سزا بھگتنے کے بعد, اگر وہ ایمان تھا اس میں کلمہ تھا, قتل کی سزا بھگتنے کے بعد ایک دن جہنم کی آگ سے اپنے ایمان کی برکت سے نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قاتل کی ایک دن بخشش, بولو بھائی. تو ہم نے صحابہ کے خلاف قرآن کی آیت کو, یہ قرآن کی آیت کے جو یہ مفہوم ہے اس کو نہیں مانا, بلکہ ہم نے قرآن کی آیت میں تعویل کی. ہم نے کہا یہاں ہمیشہ سے مراد یا تو بہت طویل عرصہ ہے یا اصل سزا ہمیشہ ہی ہے, مگر دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اس اصل, بعض دفعہ کسی مجرم کی اصل سزا کچھ اور ہوتی ہے مگر کسی وجہ سے وہ اصل سزا معاف ہو جاتی ہے. وہ وجہ ہے پیغمبر کی شفاعت. اصل سزا تو یہی ہے لیکن پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے اس اصل سزا میں تخفیف ہو جائے گی. تو ہم کس کو فالو کرتے آ رہے ہیں؟ صحابہ. ہر چیز میں ہم نے قرآن و حدیث کے وہ دلائل جو وہ دے رہے تھے. اسی طرح ایک فرقہ پیدا ہوا, اس نے کہا کہ قیامت کے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, اور قرآن کی آیت پیش کی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی آنکھ اس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی, اس تک نہیں پہنچ سکتی, اور اللہ سب آنکھوں تک پہنچتا ہے. لیکن ہم نے یہاں اور دوسری عقلی دلیل دی کہ اللہ کی ذات عقل سے بالاتر ہے, لہذا اسے ان مادی آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ عقلی دلیل دی, بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے, مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں نہیں لیکن قیامت کے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار. بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ نیمبو لے کر آیا کروں گا اگلے ہفتے. نیمبو جیب میں رکھا کریں, جیسے ہی سستی ہو تھوڑا سا چاٹ لیا, اس سے ایک دم طبیعت فریش. یہ نیمبو کا نسخہ مجھے کہاں سے پتا چلا؟ 4K کا ایک ڈرائیور بس چلا نہیں رہا تھا, گرمی میں کھڑے کر دیتے ہیں نا, ہلتے ہی نہیں ہے. تو اب پیچھے پبلک پریشان ہو رہی ہے, بھائی چلا یار, اللہ کا واسطہ چلا بھائی, سو گیا ہے. کوئی لوگ تانے دیتے ہیں ڈرائیور کو, پھر ابے پی کے بیٹھا ہوا ہے کیا؟ تو ایک بوڑھے نے آواز ماری, ابے اس کو نیمبو چٹا. نیمبو, یہ بوڑھے نے آواز ماری, ابے اس کو نیمبو چٹا. جیسے ہی نیمبو قطرہ ہے نا کھٹا ہوتا ہے, ایک دم یہ اٹھے گا, اس کو خیال آئے گا بھائی میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا, مجھے بس چلانی. تو یہ جو واقعہ ہے میڈ ان نیو کراچی ہے, میڈ ان نیو کراچی, نیو کراچی کا واقعہ ہے. تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ بھئی ان آنکھوں سے قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے, نہیں دیکھیں گے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا. ہم نے کہا قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بتا رہے ہو, کوئی اور مطلب ہے. وہ کیا ہے, وہ موضوع نہیں ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, وہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی طرح جب صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے, حضرت معاویہ حضرت علی کی, حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کے مسئلے پر لڑائی ہوئی. یہ لڑائی کوئی حکومت کے حصول یا کرسی کے حصول کے لیے نہیں تھی. حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کروں گا جب آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ لٹکائیں گے, کیونکہ حضرت عثمان حضرت معاویہ کے رشتے میں رشتے دار بھی تھے. اور حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں ایسے فساد کا ماحول ہے کہ اگر میں نے قاتلوں سے انتقام لے کے لٹکا دیا
تو حکومت کا معاملہ اور زیادہ کمزور ہو جائے. تو 2 جنگیں ہوئیں, اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے دونوں فریق میں صلح کرا دی اور وہ ختم ہو گیا معاملہ. تو جو صحابہ اور ان کے شاگرد تھے انہوں نے کسی کے خلاف بھی دست درازی یا زبان درازی, بولو نا بھائی, نہیں. ایک دفعہ میرے پاس کسی نے سوال بھیجا اور حضرت معاویہ پہ بہت بڑے بڑے الزامات لگا کہ جس شخص نے داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائی کیا وہ اسلام میں داخل ہے, یہ سوالات تھے. میں نے اس کو جواب لکھا, میں نے کہا جو اعتراضات آپ حضرت معاویہ پہ کر رہے ہو یہ تو جس کے خلاف تلوار اٹھی اس نے نہیں کیے یہ اعتراضات. نہیں آ رہی بات, آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کی کہاں سے سمجھ میں آئے گی. الزام وہ لگاؤ کہ جس کے خلاف تلوار اٹھی ہے اس نے وہ الزامات نہیں لگائے, انہوں نے ان کو اسلام سے خارج نہیں کیا. انہوں نے ان کے فوجی جو اس میں قتل ہوئے ان کی نماز جنازہ کا اور ان کے غسل کفن کا اور ان کے دفنانے کا حکم دیا ہے. وہ معاملہ نہیں کیا جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. نہ مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا, نہ کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا, ان کو مسلمان سمجھا گیا. یہ سمجھا گیا بھائی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے پاس کچھ ان کو بہکایا گیا ہے, کچھ غلط رخ پہ ڈالا گیا ہے, تو حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تلوار کی طاقت سے اس بغاوت کو کچھ لے, مگر وہ یہ فرق کرے کہ یہ میری اپنے ملک کی رعایا ہے یا کوئی دشمن فوج ہے. تو حضرت عمر ان کو حضرت علی اپنے ملک کی رعایا جیسا معاملہ ان کے ساتھ کر کے ان کے ساتھ معاملات کر رہے تھے. تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ دونوں میں اختلاف ہوا, حضرت علی حضرت معاویہ میں, لیکن آج تک کسی اہل سنت والجماعت کے مسلک کو فالو کرنے والا نہ حضرت علی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے, نہ حضرت بولتے کیوں نہیں, نہ حضرت کیوں. بھائی دونوں صحابی رسول ہیں, وہ بڑے تھے, ان کے جو آپس کے اختلاف تھے وہ ہو سکتے ہیں. ہم چھوٹوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بڑے پر انگلی اٹھائیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے, کہتے ہیں میرے والد اور چچا میں لڑائی ہو گئی تو میرے والد نے چچا کے خلاف کچھ کہا تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا. ہم بچے تھے یہ, کہتے ہیں میرے والد نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا مجھے, بولا میرا تو بھائی ہے میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں, تم کیوں کر رہے ہو, تمہارے تو چچا ہے, تمہارے لیے تو قابل احترام ہے وہ. آپ کے ابا اماں میں لڑائی ہو رہی ہے, آپ نے اٹھا کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. ابا اماں بولیں گے کہ بیٹا ہم تو میاں بیوی ہیں, ہماری تو جو نکاح اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ لڑیں گے. تو شادی کے وقت میرا خیال ہے اب تو شناختی کارڈ میں بھی وہ جو نکاح فارم ہے نا اس میں کھانا ایسا لکھ دینا چاہیے کہ بھائی لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پہلے سے ہو تاکہ یہ جھگڑے نہ ہو. پھر لڑائی ہونا مسئلہ نہیں, جھگڑوں سے نقصان ہوتا ہے. تو ابا اماں میں لڑائی ہو رہی ہے, آپ نے گریبان سے پکڑا, وہ ایک مکہ ادھر لگایا, جیسے گلی میں 2 دوست لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ جا کے ان کو چھڑواتے ہو, تو وہی طریقہ آپ نے اپنے ابا اماں کا بھی اختیار کیا. تو وہ بولیں گے نا بیٹا ہم تو میاں بیوی ہیں, ہمیں آپس میں اختلاف کا حق ہے, تم اولاد ہو, تم نہ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو نہ اس پہ اٹھا سکتے. تو یہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ تھا کہ نہ حضرت علی پہ تنقید کی جائے نہ حضرت معاویہ. بعض لوگوں کے دل حضرت معاویہ کے خلاف تھے اس دور میں. تو امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز جو بہت بعد میں آئے ہیں اور بڑی عدل و انصاف سے حکومت کی ہے, کیا عمر بن عبد العزیز بہتر ہے یا معاویہ بہتر ہے؟ امام مالک رو پڑے اور فرمایا کہ حضرت معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے, اس گھوڑے کی دھول جو گھوڑے کی ناک میں جاتی تھی, جو گرد و غبار, عمر بن عبد العزیز اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر جہاد کرنے کی جسے توفیق مل گئی اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء کے ساتھ جہاد کیا ہے, سید الانبیاء کے ساتھ مل کے لڑائی کی ہے. فضیلت میں حضرت علی یقیناً بہت زیادہ ہیں, حضرت معاویہ ان کے برابر نہیں ہیں, لیکن حضرت معاویہ کی شان میں تنقیص کرنا یہ ہمارا عقیدہ بولو بھائی نہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان اختلافی چیزوں میں صحابہ کو فالو کرتے آئے, اور اچھا یہ بھی بتا دوں 3 طلاقوں کو 3 کہنا بھی صحابہ کا مذہب ہے. کوئی ایک صحابی دکھا دو ضعیف یا موضوع سند سے جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مسجد کے, آج 3 طلاقیں دے کے فوراً فتویٰ لے آتے ہو نا کہ 3 ایک ہوئی ہیں, فتویٰ لے آتے ہو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سارے صحابہ تھے جن میں بڑے بڑے مفتیان کرام بھی تھے, کسی ایک کا فتویٰ دکھا دو, کسی ایک کا فتویٰ جس نے 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ قرآن و سنت کا نام ہر آدمی لیتا ہے, معتزلہ بھی لیتے تھے, خوارج بھی لیتے تھے, سب لیتے تھے, مگر حق پر وہی ہے جو قرآن و سنت میں جب اختلاف ہوگا تو کس کو فالو کرے گا؟ صحابہ کو. اور میں آپ کو درجنوں فتاوی صحابہ کے دکھا سکتا ہوں, درجنوں, جس میں ایک مجلس کی 3 کو انہوں نے 3 ہی کہا ہے.
تو اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے کس کو فالو کرتے آ رہے ہیں؟ صحابہ. کہتے بھائی ان سے ہٹے تو بس مسئلہ خراب. تو ہم کیا ہیں؟ اہل سنت. بولو نا بھائی, اہل سنت والجماعت. اب کوئی اس سے مکمل ہٹا ہوا ہے, کوئی تھوڑا تھوڑا ہٹا ہوا ہے. بعض تو بالکل ہی ہٹ گئے, صحابہ کو بالکل ہی نہیں مانتے. بعض تھوڑے سے ہٹے ہوئے ہیں, کچھ مانتے ہیں, کچھ غریبیاں بھی چلا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. بعض مانتے زیادہ ہیں مگر غریبی کے بجائے تڑکے چلا رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے. لیکن پورا صحیح کون ہوگا؟ جو مکمل صحابہ کے مذہب پر ہوگا. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے اس کا مذہب قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دیں گے کون صحیح تھا کون غلط. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت میں حقیقی معنوں میں آج تک کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے. یہ جو 4 مذاہب ہیں اہل سنت میں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, تو فرقہ نہیں ہے. فرقہ ہوتے تو ایک دوسرے کو غلط سمجھتے, بلکہ کیا ہے, قرآن و سنت میں ریسرچ کے مختلف طریقے ہیں, مختلف اصول ہیں. ان اصول اور ضابطوں کی پر تحقیق میں ایک کی ایک رائے بن گئی, دوسرے کی دوسری رائے. یہ اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا کہ بھئی نماز رفع الیدین سے پڑھنی ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھنی ہے, زور سے آمین کہنا آہستہ آمین کہنا. یہ تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف موجود تھا. اس کو فرقے نہیں کہتے. لیکن جو بنیاد ہے عقائد اور بنیادی اعمال, وہ سب کے آج تک ایک ہی چلے آ رہے ہیں. چاہے وہ انڈونیشیا میں رہنے والا ہو, چاہے مکہ میں رہنے والا ہو, چاہے پاکستان میں رہنے والا ہو, سب کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سب کا ایک جیسا ہے, بنیادی طریقہ. 2 سنت فجر کی, 2 فرض کی, سب کے نزدیک ظہر سے پہلے 4, پھر 4, پھر 2, سب کا یہ ایک ہی ہے. تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے کہ ظہر سے پہلے 4 ایک سلام سے پڑھنی ہے, 2 الگ الگ رکعتیں کر کے پڑھنی ہے. شوافے کہتے ہیں بھائی 2 رکعتیں کر کے پڑھو, ہم کہتے ہیں بھی ایک ہی طرف پڑھ لو. یہ معمولی سے بیسک سب کی ایک ہی ہے. لیکن جو صحابہ کے راستے سے ہٹے ہیں ان میں سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے ہیں, سینکڑوں فرقے. اتنے فرقے ہیں کہ آپ کے لیے, کیونکہ جب آپ ایک سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو اب آپ کی بریکیں فیل ہیں. اب آپ قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی کرتے چلے جاؤ. بہت سارے فرقے ہیں, آپ اگر تحقیق کرو گے تو ان فرقوں کو گننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن اہل سنت کے کیا ہے, وہی چلا آ رہا ہے. سب کے بنیادی عقیدہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کسی امام کو نبی کے برابر ہم قرار نہیں دیتے. اور یہ بات خوب یاد رکھیں, یہ جو ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں, یہ بہت بڑا بہتان ہے. ہمارے اکابر کا اور میرا اور سب کا جو علماء دیوبند ہے ان کا نظریہ ہے کہ کسی کے پاس حدیث ہو, صحیح حدیث, اور اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے, اور اس آدمی کو پتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, منسوخ بھی نہیں ہے, اور اس کا کوئی دوسرا مطلب بھی نہیں ہے, اس کے باوجود اگر وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دے گا, خدا کی قسم وہ کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. وہ نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھنے. ہوتا یہ نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں. بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے 2 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں, یا بعض دفعہ ایک حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہوتی ہے. جب 2 حدیثیں ایک حدیث کے مقابلے میں دوسری بھی ہے, تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کون سی حدیث کو فالو کیا جائے اور کون سی کو چھوڑا جائے. حدیث کے 2 مطلب ہیں, یہ والا مطلب لیا جائے یا وہ والا مطلب. ایسے موقع پر ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں, اور یہ ترجیح بھی صرف ایک انتظامی معاملے کو برقرار رکھنے کے لیے. اور یہ فرض کرتے ہیں کہ کسی اور مجتہد نے اگر دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے تو وہ بھی درست ہے, لیکن چلا ایک پہ جا سکتا ہے, 4 5 پہ ایک وقت میں نہیں چلا جا سکتا. بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی انتظامی معاملہ ہے کہ آپ ایک مسلک کو فالو کر سکتے ہیں, ایک وقت میں 2 3 کو فالو نہیں کر سکتے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ حدیث کا جو وہ مفہوم بیان کیا وہ بھی ٹھیک ہے, یہ مفہوم بیان کیا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک وقت میں 2 ٹھیکوں پہ تو عمل نہیں کر سکتے نا آپ. یہ بھی ٹھیک ہے تو اس پہ بھی کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو انتظامی چیز ہے کہ آپ ایک کو آرام سے شرافت کے ساتھ فالو کرتے رہیں, دوسرے پہ طنز نہ کریں. شرافت کے ساتھ یہ والا طریقہ اختیار کریں, ورنہ شر اور آفت بن جائیں گے. ورنہ کیا بن جائیں گے؟ اس ٹریک پہ چلیں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو شرافت سے چلتے رہیں گے. اس ٹریک سے ہٹیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ شر اور آفت. ہر وقت کیڑے نکالتے رہیں گے, تیری نماز حدیث کے خلاف, تو زور سے کہتا ہے تو تیری زور سے والے کی نہیں ہوتی, تو آہستہ والے کی نہیں ہوتی, تو رفلے ٹانگیں چھوڑی ٹانگیں پتلی, اسی میں لگا رہے گا خدا کی قسم ساری زندگی. تو اس لیے بہتر ہے کہ بھائی جو ٹانگیں چوڑی والا بھی ٹھیک ہے, پتلی والا بھی ٹھیک ہے. ہمارا فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں, اس میں پتلی ہیں تو چلو پتلی کو, وہ بھی ٹھیک ہے. کیا ہو جائے گا یوں کر کے کھڑا ہو گیا, یوں کر کے کھڑا ہو گیا, قیامت آ جائے گی. کھڑا تو ہو رہا ہے نا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, رکوع تو کر رہا ہے, سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. اب فاتحہ پہ پھر اختلاف آئے گا. مقتدی بھی پڑھے تو چلو, مقتدی نے جن کا مذہب ہے مقتدی بھی پڑھے, وہ پڑھ لیں. جن کا مذہب ہے نہیں پڑھے تو وہ امام تو پڑھ رہے ہیں نا کم از کم. نماز میں تو فاتحہ ہو رہی ہے, ایسا تو نہیں یہ پوری نماز سے فاتحہ ہی شارٹ ہو گئی, ایسا تو نہیں ہے.
جو امام ہے اس کو نمائندہ بنا کے پڑھوا لی. تو کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے, لیکن فتنہ پرور لوگ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں میں قرآن و حدیث پہ چلتا ہوں اور تم قرآن و سنت کے خلاف. تو یہ بھی صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک میں ہو. میں کوئی خاص مسلک کو نہیں کر رہا, وہ ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں, کسی دوسرے میں بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں بیٹھ کے ایک مولوی صاحب کو ہم نے یہاں بیان کے لیے بلایا, انہوں نے زور سے آمین کے خلاف اتنا لمبا چوڑا بیان کر دیا. میں بھی آہستہ آمین کہتا ہوں, مگر زور سے آمین کے اتنا خلاف نہیں ہے جتنے انہوں نے. میں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بھی آہستہ آمین بہتر ہے. نبی نے جو زور سے آمین کہی ہے حدیث میں آتا ہے وہ تعلیم کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں آمین ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے ظہر کی نماز میں زور سے تلاوت بھی کی ہے, لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سکھانے کے لیے. لیکن اگر اس کسی کا خیال ہے کہ بھائی زور سے آمین کہیے تو اب سنت بن گئی, تو چلو ٹھیک ہے سنت بن گئی. تو زور سے آمین ہے آہستہ آمین ہے, یہ تو دونوں مذہب اسلام میں موجود ہیں, مگر اس موضوع پہ لڑنا اسلام میں اور صحابہ میں موجود نہیں ہے. تو زور سے آمین والا مذہب بھی صحابہ کا, آہستہ آمین والا مذہب بھی صحابہ کا, لیکن اس مسئلے پہ لڑنا مناظرے کرنا یہ والا مسلک صحابہ کا نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا؟ جو اس پہ لڑے گا وہ اہل سنت سے خارج ہوگا, چاہے وہ زور والا ہو یا آہستہ والا ہو. ایک نیا فرقہ بھی آ گیا زور والا میں, ابھی تو 3-4 تھے, گرین وائٹ اور ٹانگے چوڑی, اب ایک زور اور آہستہ والا بھی آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے موقع پہ جہاں بھی ہوتا ہے ہم کس کو فالو کرتے آ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو فالو کرتے آ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محرم کے بارے میں بھی ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ صحابہ. کیونکہ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب جو حدیث کو بھی مانتا ہو, سنت. اور یاد رکھو حدیث کا کے بجائے ہم نے سنت کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. ہمارا نام ماضی میں ہمارے اسلاف اہل حدیث والجماعت بھی رکھ سکتے تھے, نہیں آ رہی بات, مگر اہل سنت کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی, منسوخ بھی ہوتی ہیں حدیثیں. سنت وہ ہوتی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی, اس عمل کو سنت کہا جائے گا. تو اس لیے نام کیا تجویز کیا گیا؟ اہل سنت. اور بل جماعت, جماعت سے کون مراد ہے؟ صحابہ کی جماعت, کہ ہم جماعت صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ جس پر عمل نہیں کرتے تھے اس کو نہیں مانتے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا غامدی صاحب ہیں, مشہور اسکالر ہیں مذہبی, انہوں نے رجم کا انکار کیا کہ قرآن میں شادی شدہ مرد کے لیے رجم کی سزا کہیں نہیں ہے, لہذا اسلام میں رجم ہے ہی نہیں. لیکن ہم ان کی بات کو رد کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کہ صحابہ کرام کے دور میں یا نبی کے دور میں سب نے رجم کیا ہے, شادی شدہ مرد سے جب زنا ہوا ہے تو کیا سزا دی گئی ہے؟ رجم. تو قرآن میں اگر نہ بھی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے صحابہ کا یہ اجماع ہی کیا ہے؟ حجت. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک میرا خیال آ گئی, بس میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو آخری بات یہ کہ جب اہل سنت والجماعت کا مطلب آ گیا سمجھ میں, سنت حدیث کو, قرآن کو, نبی کی سنت کو فالو کرنے والے, اور جماعت صحابہ کی جماعت کو فالو کرنے والے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محرم ہو یا ربیع الاول ہو, یہ سب چیزیں صحابہ کے دور میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ صحابہ کے دور میں مظالم بھی ہوئے, حضرت حسین پر بے انتہا ظلم ہوا, مانتے ہیں. جو حضرت حسین سے عقیدت اور محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے, اس کے ایمان پہ شبہ ہے ہمیں. لیکن حضرت حسین کے اہل بیت نے کیا یہ سب کچھ کیا تھا جو آج محرم میں ہو رہا ہے. کمال ہے کہ جس ایران میں جس چیز پر پابندی لگی ہوئی ہے, جلوسوں پر, ماتم پہ, وہ کام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. وہ اپنے ملک میں برداشت نہیں کر رہے. تو حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے؟ تو کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں صرف ایک واقعہ نہیں ہے, اسلامی تاریخ میں اہل حق کے ساتھ اور ظلم اور زیادتی کے واقعات بھرے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو صحابہ کرام نے کیا تھا. وہ کیا ہے کہ اسلام میں مرثیہ حرام ہے, اسلام میں ماتم حرام ہے, اسلام میں غم کو منانا حرام ہے. غم کو منانا, 3 دن کے بعد تعزیت کو مکروہ لکھا ہے فقہا نے, کہ 3 دن کے بعد اگر آپ تعزیت کر رہے ہیں تو آپ غم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں آپ. تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو فالو کرنا چاہیے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, وہ واقعات سے اسباق حاصل کرتے تھے. دین کے لیے قربانی ہے, دین و مذہب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا, یہ سبق ہمیں ملتا ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں شہادت ایک نحوست نہیں ہے, بلکہ ایک برکت اور خوشی کی چیز ہے, برکت کی چیز ہے. 10 محرم کا دن
دوسرے مذہبوں میں, دوسرے مسلکوں میں منحوس ہوگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ان کا مذہب ہے ان کو فالو کرنے دو. دنیا میں اور بھی تو بہت سارے مذاہب ہیں, ہر ایک کو جا کے آپ چھیڑتے ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں نہیں کر رہا. بھائی جو کر رہا ہے کرنے دو. ہم ایک دفعہ کوئٹہ سے آ رہا تھا میں, تو ایک صاحب کہیں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, جب نماز کا وقت آیا تو پتہ نہیں کون سے فرقے کے تو عجیب عجیب طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے. اس کو غصہ آ کے بولے یہ کیا کر رہا ہے. اب اس سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکڑا, انہوں نے بولا بھائی جو کر رہا ہے کرنے دے, تو اپنی نماز پڑھ اور پتلی گلی سے نکل یہاں سے, کیونکہ یہ اگر لڑائی جھگڑا یہاں کھڑا ہو گیا, یہ ویسے ہی بلوچوں کا علاقہ ہے, وہ کچھ اور سمجھیں گے کہ گوادر پہ لڑائی ہو رہی ہے. وہ کیا سمجھیں گے, گوادر پہ لڑائی ہو رہی ہے, بندوقیں نکل آئیں گی اور بہت کچھ مسئلہ خراب ہو جائے گا. لڑائی شروع کس پر ہوئے گی اور جا کے کہاں ختم ہوگی, گوادر نہ ہاتھ سے نکل جائے کہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دور نہیں ہے کہ آپ خام خامے کسی کو جا کے چھیڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. کسی کو ہدایت چاہیے ہوگی تو اللہ نے ہدایت کے راستے سب کے لیے کھول دیے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. قرآن میں کافروں کے بارے میں آیا کہ بھئی یہ ایمان ہے, یہ اسلام ہے, چاہو تو ہندو تم بتوں کے سامنے جھک جاؤ, چاہو تو مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سر جھکا دو. ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے کھول دیے. اب خود سوچ لینا کہ پتھر سے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکنے میں تمہارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے, یا جس رب نے اس کائنات کو بنایا اس کے سامنے سر جھکانے میں تمہیں سکون ملتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا ہو. تمہاری سمجھ میں اگر نہیں آ رہا تو جو چاہو کر لو, آخرت میں ہم تم سے انتقام لے لیں گے, آخرت میں ہم بتا دیں گے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی محرم کا مہینہ دوسرے مسلکوں میں منحوس ہے, اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم منحوس بولو بھائی نہیں ہے. سمجھ میں یہاں تک سمجھ گئے ہیں بھائی. محرم کے مہینوں میں شادی بیاہ کیا کریں. اس کے دو فائدے ہیں, ایک اخروی اور ایک دنیاوی. اخروی فائدہ تو یہ کہ اہل سنت کے ہاں محرم مقدس مہینہ ہے تو برکت کا امکان زیادہ ہے, بلکہ دو فائدے اخروی اور ایک دنیاوی. تو پہلا فائدہ کیا, برکت کا امکان زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں محرم مبارک مہینہ ہے, تو مبارک مہینے میں شادی ہوگی تو شادی بھی مبارک بن جائے گی. کیا خیال ہے. دوسرا فائدہ ہوگا بدعت کی تردید, کہ بھئی ہم اہل سنت ہیں تو ہمارے ہاں یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں محرم میں شادی کو. جب آپ محرم میں شادی کریں گے تو لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں گے. یہ بھی نیکی ہے, اس کا بھی آخرت میں اجر. اور ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ محرم میں ہال سستے ہوتے ہیں. محرم میں ہال, وہ کام جو 1,00,000 روپے میں ہونا تھا 50,000 میں ہو جائے گا. کیا خیال ہے. تو جب آپ کی شادی 50,000 میں ہو رہی ہے تو 1,00,000 روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا خیال ہے بھائی. اور بعد میں پچھتانا بھی ہے. زیادہ پیسے خرچ کر کے پچھتاؤ گے, پیسے بھی گئے اور پچھتا بھی رہے ہو. تو بہتر نہیں ہے کہ اتنا کم خرچہ ہو, آدمی کہ چلو غلطی ہوئی تھی لیکن اتنا خرچہ ہوا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تھوڑے میں یہ ٹینشن میں نے پالی ہے تو تھوڑے میں تو ٹھیک ہے, اتنے زیادہ پیسے دے کے میں خام خواہ میں ٹینشن لے کر آؤں, یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ مجھے مثال بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے محرم میں شادی کی تھی تو دیکھو کیا ہو گیا, ان کے یہاں طلاق ہو گئی, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا. جب ایک چیز کی حقیقت نہیں ہے تو کرو, اگر طلاق ہو جائے, جھگڑا ہو جائے تو محرم پہ نہ بلیم کرو, محرم کے خلاف کیس نہ کرو. بھائی جھگڑے کی وجہ دیکھو, اگر بیوی لڑاکا ہے تو چاہے ربیع الاول میں شادی ہو یا رمضان میں ہو جھگڑے ہوں گے. اگر وہ شریف خاندان کی ہے, صبر تحمل کے ساتھ رہنے والی ہے, تو چاہے محرم میں ہو یا سفر میں ہو, جس میں بھی ہو شادی کیا ہوگی, کامیاب. اسی طرح اگر وہ نیک ہے مگر آپ میں فالٹ ہے تو آپ رمضان میں 27 رات کو بھی شادی کرو گے تو بھی یہ فالٹ سامنے آئے گا اور طلاقیں ہوں گی. اور اگر آپ میں فالٹ نہیں ہے تو محرم میں بھی کر لو, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک بات آخری کہہ کے بس بات ختم, کہ محرم میں اگر دیکھو کہ کسی کے ہاں شادی کامیاب نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہوا کرو, ربیع الاول والوں کی بھی کون سا کامیاب ہو رہی ہے. آئی بات سمجھ میں. ہمارے پاس جو طلاق کے کیس آ رہے ہیں وہ محرم والے ہیں ہی نہیں, کیونکہ محرم میں تو ہوتی ہی نہیں شادی. جتنے کیس آ رہے ربیع الاول, رمضان, عید کے دن بھی شادی ہوئی اور بقرعید سے پہلے طلاق ہو گئی. تو نکاح کے کامیاب یا ناکام ہونے کا مدار اس پہ نہیں ہے کہ محرم میں کہ سفر میں, اس پر ہے کہ یہ میاں بیوی کیسے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں تو کامیاب زندگی گزاریں گے. دونوں میں فالٹ ہے تو بھی طلاق ہوگی, اور ایک میں اگر فالٹ ہے تو بھی گڑبڑ ہوگی. تو اس لیے یہ جہاں کہیں فالٹ آ رہا ہے اس فالٹ کو دور کرنے کی, جب بجلی جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری تاریں نکال کے نئی تاریں ڈال دیں. الیکٹریشین آ کے دیکھتا ہے فالٹ کہاں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں فالٹ آ رہا ہے, یہاں سے تار ڈیمیج ہوئی ہے, بس اس کو جوڑ دو. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ محرم میں نے کھمبے لگائے تھے یا سفر میں لگائے تھے, کیونکہ محرم میں کھمبے لگائے تھے, منوس مہینہ تھا, لہذا لوڈ شیڈنگ تو ہوگی. کیا خیال ہے. وہ کہہ رہا بھائی محرم میں لگے یا سفر میں لگے, کھمبا تو کھمبا ہے, اس کا کام ہے بجلی پھینکنا, وہ پھینکے گا. اگر نہیں آ رہی تو تار میں دیکھو کہاں فالٹ ہے, جہاں فالٹ ہے اس فالٹ کو صحیح کر دو, تو محرم میں بھی بجلی آئے گی, سفر میں بھی آئے گی.
فالٹ کو صحیح نہیں کیا تو وہی ہوگا. ہمارے یہاں چونکہ فالٹ صحیح نہیں ہو رہے تو نہ محرم میں بجلی ہے نہ سفر میں بجلی. ابھی تھوڑی دیر میں جنریٹر چل جائے گا تو میری باتوں کا ثبوت آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے کہا ہے کہ زوجہ کی طبیعت خراب ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. کسی نے دعا کی درخواست دی ہے. آج کا جو بیان ہوا ہے یہ جب تک چندہ ہو رہے ہیں تو ایک دو باتیں بتا دوں. ویسے تو باتیں ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں, کوئی رہ نہیں گئی ہے. محرم ہی پر پورا بیان ہوا ہے. تو محرم میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے, دسترخوان وسیع کرنا. روزہ کا حکم تو سب کو پتہ ہے, 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا لیا جائے. اگر کوئی نہیں ملاتا, صرف ایک بھی رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اس زمانے میں, کیونکہ وہ یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے منع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے, لہذا اس میں مشابہت نہیں ہے, تو ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا, 10 محرم میں دسترخوان وسیع کرنے سے حوالے سے کچھ احادیث بتائی جاتی ہیں کہ جو 10 محرم کے دن گھر کا دسترخوان وسیع کرے گا تو اس میں اہل و عیال کو زیادہ کھلائے گا تو برکت ہوگی. اس بارے میں ایک بات یہ رکھیں کہ یہ حدیث جتنی بھی سندوں سے مروی ہے تمام سندیں بہت ضعیف ہیں, کمزور ہیں. ایک بات, لیکن کثرت طرق کی وجہ سے جمہور محدثین کے نزدیک حدیث حسن ہے, اور حسن حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات, جمہور کا مذہب جن میں ہمارے اکابر بھی شامل ہیں ان کا یہی ہے کہ اس دن 10 دسترخوان وسیع کرنا سنت عمل ہے, کیونکہ روایات کی کثرت بہت ہے. لیکن بندے کو اس پر ایک ٹیکنیکل قسم کا اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ روزہ اور دسترخوان کی وسعت یہ دونوں ایک ٹائم پہ جمع نہیں ہو سکتے. روزے رکھنے کی جو حدیثیں بالکل مستند ہیں بخاری مسلم کی, بالکل آتھینٹک ہیں, اور دسترخوان وسیع کرنے والی جو روایتیں وہ سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہیں, تو یہ دونوں روایتیں آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. بعض دفعہ حدیث کی سند صحیح ہوتی ہے مگر زیادہ مستند حدیث کی وجہ سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے. بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ بھائی افطار میں وسیع کر لے دسترخوان. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, بھائی افطار کے وقت زیادہ اچھا کھلا دے. تو افطار کے وقت جو ہے وہ 10 محرم گزر چکا ہوتا ہے, 11 شروع ہو چکا ہوتا ہے. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ افطار کے وقت کیا ہو چکا ہوتا ہے, 10 ختم ہو گیا اور 11واں شروع ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے, اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگرچہ 11واں چاند کی تاریخ کے حساب سے تو شروع ہو گیا, مگر بعض دفعہ مجازن رات کو بھی دن کے تحت تابع کر کے اسی تاریخ میں شامل کر لیا جاتا ہے. تو یہ جواب تو دیا, مگر یہ سوال در سوال, جواب در جواب, اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے پھر میرے جو ایک ذاتی ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے ہے کہ یہ صحیح روایتیں نہیں ہیں, روزہ ہی رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ ہمارے اکابر کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے تو اگر کوئی کسی دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ ہم ایک فتویٰ دیں اور ہم کہیں کہ یہی پوری دنیا میں چلنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا فتویٰ مارکیٹ میں آیا تو سب دار اسلام سے خارج ہیں. ایسا نہیں ہے, میری کوئی اتنی بڑی اوقات نہیں ہے کہ میں بہت بڑا مفتی بن کے سب کے خلاف فتوے دوں. ایک علمی بات ہے جو سامنے رکھ دی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن قیم, وہ بھی اس کے بہت خلاف ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روافض نے اس دن میں کھانا کھلانے کو اور یہ سب چیزوں کو شروع کروایا ہے. حلیم کا بھی تصور وہیں سے آیا ہے. تو ان کی رائے ہے جو دل کو لگتی ہے, اور میری ذاتی, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی بھی یہی رائے تھی, مگر یہ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہمارے بزرگوں میں سے, ان کی رائے یہ ہے کہ کھلانا سنت ہے. تو دونوں طرف بڑے بڑے اکابر ہیں. ایسے موقع پر جس کی رائے کو دل کھٹکے کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پھر ادھر والا مذہب لے لو, ٹھیک ہے. اور اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں, مہنگائی ہے, تو بولو مفتی طارق مسعود صاحب کا فتوے پر عمل کر رہا ہوں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, بھائی پیسے ہیں چلو وہ والا فتویٰ, نہیں ہے یہ والا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کریں, جس کی رائے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے بس اسی کو فالو کریں, چاہے جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو. وہ تو میں ایک ویسی مزاح میں کہہ رہا تھا, بعض لوگ اس طرح بھی شریعت پہ عمل کرتے ہیں, یہ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. چلو کیا کہتے ہیں مفتیان کرام اس پاک کپڑے کے بارے میں جس کو دھوبی سے دھلوا؟ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بعد میں پوچھا کریں. دھوبی کے کپڑے جب آپ دھوبی کے پاس دھلواتے ہیں تو اگر پہلے سے کپڑا پاک تھا, وہ آپ نے دھوبی گھاٹ بھیج دیا اور وہ ڈرائی کلینر کے پاس بھیج دیا اور وہ واپس آیا تو پاک ہی سمجھا جائے گا. اور اگر پہلے ناپاک تھا تو دھوبی کے پاس گھوم کے جب آئے گا تو ناپاک ہی سمجھا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں نہیں علم ہوتا کہ یہ کپڑوں کو شرعی طریقے سے پاک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز جیسے تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی جبکہ اس کے مخالفت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. تو پاک تھا,
تو ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ناپاک تو نہیں کیا اس نے, تو پاک ہی سمجھا جائے گا. اور اگر ناپاک تھا تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ اس نے پاک بھی کیا کہ نہیں کیا, تو لہذا ناپاک سمجھا جائے گا. تو یہ اصول ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دھوبی کے پاس جب کپڑا گھوم کے آیا کرے تو ایک دفعہ اس کو نلکے کے نیچے بھی گھما دیا کریں. دھوبی کے پاس سے گھومنے سے جو ہے نا یقین نہیں ہوتا, تو ایک دفعہ ہلکا سا ایک پانی گھما دیں اس کے اندر سے, یا سارے کپڑے بالٹی میں ڈال کے نلکا کھول دیں, جب پانی بہنا شروع ہو جائے گا تو خود بخود سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ اختیار کر لیں, کافی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک برحمتک یا ارحم